मौसम की खराबी या मूसात की तखरीब कारी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जोल्फा में लापता। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान, गवर्नर मशरिकी आज़रबाईजान मालिक रहमती और इमाम जुमा तबरेज़ आयतुल्लाह मोहम्मद अली हाशिम सवार थे। सैकड़ों रज़ाकार तलाश में मसरूफ़। नाहमवार रास्तों और मौसम की खराबी की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मशहद में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुक्काम की बखैर व आफियत वापसी के लिए खुसूसी दुआएं। बिश्केक में सूरत हाल अब तक कशीदा। मकामी अफराद के गैर मुल्कियों पर हमलों के बाद शहर में खौफ की फ़ज़ा बरकरार। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर। घरों से निकलने पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का खदशा। बिश्केक से एक और खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वतन वापस पहुँचने वालों में तलबा व तालिबात समेत मज़ीद 180 पाकिस्तानी शामिल। गुज़िश्ता रात पहली परवाज़ से 140 तलबा व तालिबात वतन वापस पहुँचे थे। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए के खिलाफ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, अरब स्टूडेंट्स भी थे और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां भी थी। जो 3 कमर्शियल फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके जरिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। बिश्केक में सोशल मीडिया के जरिए अवामी जज्बात को भड़काया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तानी तलबा पर हमला नहीं, अरब, भारतीय और बांग्लादेशी तलबा पर भी हमला था। वाक़या किसी गलत फहमी की वजह से हुआ। 16 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा भी शामिल हैं। किसी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जुमे की रात के बाद से वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। किर्गिज़स्तान के सदर और वज़ीर ख़ारजा लम्हा बलम्हा सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। किर्गिज़ हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि हालात बेहतर है, जिस पर दौरा मुलतवी किया गया। आज खुसूसी परवाज़ों से 540 तलबा को वापस लाया जाएगा। एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के वाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहाँ पे रेप हुआ। वालदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। किर्गिज़स्तान में हालात मामूल के मुताबिक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एक जमात ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए प्रोपेगेंडा किया। तालिब इल्म की हलाकत और तालिबात से ज़्यादती की खबरें फैलाई गई। बिश्केक में मुतादिद पाकिस्तानी तालिब इल्म अब भी महसूर। तालिब इल्मों का कहना है कि किर्गिज़ शहरियों की जानिब से उन्हें मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वालदैन का हुकूमत से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। किर्गिज़स्तान में पाकपतन का रिहायशी तालिब इल्म भी मुतासिर। डॉक्टर वलीद हमीद के वालदैन परेशान। मियाँ चन्नू की फजीलत ने भी अपनी रूदात सुना दी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फजीलत इकबाल है। मैं बिश्केक यूनिवर्सिटी IUK की 8वें सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान से मियाँ चन्नू से बिलोंग करती हूँ। कल शाम से बिश्केक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ के लोकल्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल और उनके फ्लैट्स पर हमला किया। हम लोग यहाँ पे महफूज नहीं हैं। हमारे लिए हम अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे लिए हिफाजती इक़दामात किए जाएं। किर्गिज़स्तान में खैबर पख्तूनख्वा के भी हज़ारों तलबा परेशान। अहले खाना के गम पर वफाक की सर्द महरी अफसोसनाक है। सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम मेना खान का बयान। बोले तालिब इल्मों को वापस लाने के तमाम अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालीमी करियर महफूज बनाने की भी मनसूबाबंदी करेंगे। सदर मुमलिकत की हिदायत पर ऐवान सदर का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर। तलबा की हिफाजत और तालीम जारी रखने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। किर्गिज़ हुकूमत वापस जाने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करेगी। पाकिस्तानी तलबा की बिश्केक से वापसी। वज़ीर आज़म का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राबता। खुसूसी तैयारे से मुतालिक इंतज़ामात की हिदायत। बोले तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। NA 148 में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार पर बरतरी हासिल।
سورج کا مزاج برہم، فضا گرم، لو کے تھپیڑوں نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے. کہیں پارا 40 ڈگری پار کر گیا تو کہیں نصف سینچری تک جا پہنچا. کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ اور پشاور میں کڑاکے کی گرمی. ملک کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت. ہیٹ ویو کا خطرہ، سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ محمد علی ملکانی کی سفارش پر منظوری دے دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے. اب تو چیف جسٹس کو بھی دبنگ آدمی کہتے ہیں. لگتا ہے چند دنوں کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کو بھی دبنگ جو ہے سپہ سالار کہیں گے. یہ اپنے اقتدار کی ہوس میں جس طرح جنرل باجوہ کو تاحیات جو ہے ایکسٹینشن جو ہے آفر کر رہے تھے، لیکن یہ بہت کچھ آفر کر سکتے ہیں. مخالفین پر احتساب سے بچنے کے لیے افراتفری روکنے کا الزام. وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں یہ اقتدار کی ہوس میں چیف جسٹس کو دبنگ کہہ رہے ہیں. چند دنوں تک آرمی چیف کو بھی دبنگ سپہ سالار کہیں گے. نہ صرف پنجاب بلکہ ملک کا مستقبل نئے ہاتھوں میں منتقل ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر بجلی کی جو چوری ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس چوری کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس کی اہمیت جو ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ بدقسمتی سے ایک صوبے کے اندر سیاست کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں. ایک صوبے میں بجلی کو سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا گیا. مشاورت سے نیٹ میٹر پالیسی پر نظر ثانی کی جائے گی. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس. علی امین گنڈاپور پر تنقید، بولے امید ہے وزیر اعلیٰ پختونخوا بجلی چوری پر بہتر تجاویز دیں گے. ملک میں بجلی چوری کو روکنا ضروری ہے. ہم نے بار بار یہ کہا، ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ مرکزی حکومت کے پاس فنڈز کا پرابلم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس بات سے بے خبر ہیں یا ہم قصداً ایک ضد پہ اترے ہوئے ہیں. ہماری طرف سے ایک تجویز دی گئی تھی مرکزی حکومت کو، 1510 ارب روپے آپ نے بجلی کے پروفٹ میں ہمیں دینے ہیں. ہماری طرف ہمارے بنتے ہیں آپ کی طرف. آپ ہمارے لوگوں کی جو بقایا جات ہیں، خیبر پختونخوا کے جو بقایا جات ہیں، آپ ہمارے قرضے میں سے کاٹ لیں. خیبر پختونخوا حکومت سے سوتیلی ماں جیسا سلوک. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں وعدہ کرنے کے باوجود کے پی کو چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا. ہمارے ساتھ شامل ہونے کے بعد فاٹا کا فنڈ ختم کر دیا. یہ بوجھ بھی ہماری حکومت پر ہے. وزیر اعلیٰ کے جارحانہ رویے کا مقصد ہے کہ وفاقی حکومت کو معلوم ہو کہ صوبہ پاکستان کا حصہ ہے. فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت. مالاکنڈ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا صوبے کے حقوق کے لیے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہر وقت ملنے کو تیار ہوں. سیاسی مقابلے الیکشن میں کریں گے، اب وقت کارکردگی کا ہے. وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا. گندم کا معاملہ پھر سر اٹھانے لگا. وزیر خوراک کے پی ظاہر شاہ تورو کا باہر سے لائی گئی گندم نہ خریدنے کا اعلان. مشیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بولے امپورٹ کی گئی گندم خیبر پختونخوا کے لوگ پسند نہیں کرتے. گندم اور پانی پر ہمیشہ لڑائیاں رہی ہیں. 40 کلو گندم کا ریٹ 3900 روپے رکھا ہے. اس بار خریداری کو شفاف بنایا جائے گا. نئے بجٹ میں 1000 ارب روپے کے نئے ٹیکس کی تجویز. آئی ایم ایف سے پالیسی سطح کے مذاکرات کل شروع ہوں گے. مالیاتی فائنانس بل کا مسودہ بھی شیئر کیا جائے گا. نیا قرض پروگرام 6 سے 8 ارب ڈالر ہونے کا امکان. عالمی مالیاتی فنڈز حکام سے قرضوں اور نجکاری پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی. ایس آئی ایف سی کی سرمایہ کاری کے لیے کوششیں رنگ لانے لگیں. غیر ملکی ایویشن کمپنیز پاکستان میں لائٹ ویٹ طیاروں کی مینوفیکچرنگ کے لیے تیار. اسکائی ونگز ایویشن اور جرمن کمپنی سیلیئر گروپ کمپنی کا معاہدہ طے پا گیا. طیاروں کی مینوفیکچرنگ اگلے سال شروع ہوگی. ترک وزیر خارجہ کی اسلام آباد آمد. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے ملاقاتیں شیڈیول.
T20 ورلڈ کپ کے دوران امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں دہشت گردی کا خطرہ. پاک بھارت میچ کے دوران بھی حملے کا خدشہ. داعش نے دھمکی دے دی. امریکی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ 2 جون سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے. اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری کے نتیجے میں 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی ہوئے. ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا ڈالا. النصیرات کیمپ پر فضائی حملوں میں 5، وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے. 24 گھنٹوں میں اموات کی تعداد 28 ہو گئی، درجنوں زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 35,200 سے تجاوز کر گئی. حماس کی اہم کامیابی، اسرائیل کو کئی محاذوں پر بڑی شکست. ہلاک فوجیوں کی تعداد میں اضافہ اور زیر قبضہ بعض علاقوں سے انخلا ناکامی کا ثبوت. صہیونی میڈیا نے اعتراف کر لیا، اسرائیلی فوج اہداف حاصل نہیں کر سکے گی. صہیونی کمانڈر نے بھی مان لیا. امریکی یونیورسٹی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے. پولیس اور فلسطین کے حامی مظاہرین میں جھڑپیں. یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی عمارت پر قبضہ کرنے کی کوشش میں 6 طلبہ گرفتار. امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے. پیرس، جرمنی، ڈنمارک، پولینڈ، آسٹریا، اسپین اور ترکیہ میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلیاں. لاہور میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کا قتل. اقبال ٹاؤن کی نجف کالونی میں ڈاکوؤں کا دھاوا. شعیب بینک سے سعودی کرنسی لے کر گھر پہنچا تو لٹیروں نے فائرنگ کی. شعیب کے والد فاروق بچانے کے لیے آئے تو ڈاکوؤں نے جان لے لی. مقتول کو آج حج پر روانہ ہونا تھا. مقدمہ درج. کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں اسنوکر کلب پر پولیس کا چھاپا. چھاپے کے بعد علاقہ مکینوں نے مشتعل ہو کر سڑک بلاک کر دی. گاڑی میں سوار افراد پر تشدد اور گاڑی کو نقصان پہنچایا. پولیس نے اسنوکر کلب کو آگ لگا دی. علاقہ مکینوں کا الزام، جھوپڑے میں 3 ٹیبلیں رکھ کر اسنوکر کی آڑ میں جوا کھیلا جا رہا تھا. موٹر سائیکل میں لگا ٹریکر ڈکیت کے لیے پھندا بن گیا. کراچی کے علاقے سائٹ میٹروول سے موٹر سائیکل چھیننے والے ڈکیت کو ٹریکر کی مدد سے پکڑ لیا. شہریوں نے ڈاکو کی خوب درگچ بنائی. ہنگو بائی پاس اور مٹیاری میں ٹریفک حادثہ. 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 6 افراد زخمی. ہنگو میں ٹرک اور کار میں تصادم کے نتیجے میں 2 بہنیں جان سے گئیں. مٹیاری میں مسافر وین ٹرک سے ٹکرا گئی. 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. سندھ کے ضلع قمبر میں خسرہ بے قابو. تحصیل میرو خان کے گاؤں بلوچ خان مستوئی میں 6 سالہ بچی دم توڑ گئی. 20 روز کے دوران 10 بچے لقمہ اجل بن گئے. 10 سے زائد بچے اب بھی وبا سے متاثر. ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. علاقہ مکینوں کا سندھ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ٹھٹا کے سول اسپتال میں آکسیجن ختم. جوہر جمالی کی 8 ماہ کی بچی دم توڑ گئی. پوسٹنگ آرڈر نہیں ملے. میوزک ٹیچر کا ٹنڈو الیار پریس کلب کے سامنے ڈھول بجا کر انوکھا احتجاج. مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. صحت مند زندگی کے لیے صحت مند سرگرمیاں. اسلام آباد کے F9 پارک میں بچوں کی ریس. 1، 3 اور 5 کلومیٹر کی دوڑ میں 1000 سے زائد طلبہ کی شرکت. کراچی کے ساحل پر میراتھن کا انعقاد. 1100 سے زائد افراد نے حصہ لیا. بچے، خواتین سمیت ہر عمر کے افراد شامل. میراتھن 16 ممالک کے 105 شہروں میں بیک وقت منعقد کی گئی. ہزارہ ثقافت کا دن. دنیا بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی تقریب. میلے میں سٹالز پر دیدہ زیب ملبوسات اور روایتی کھانوں کی فروخت. T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے لیے مینٹور رکھنے کا فیصلہ. پی سی بی کا سابق ویسٹ انڈین بلے باز سر ویون رچرڈ سے رابطہ. قومی ٹیم کا مینٹور بننے کی درخواست. معاملات جلد طے پانے کا امکان. قومی ٹیم کیریبین کنڈیشنز پر کھیلنے میں مدد مل سکے گی. انگلینڈ سے T20 سیریز. قومی کھلاڑیوں کی ہینڈنگلے لیڈز میں تیاریاں جاری. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا میچ 22 مئی کو کھیلا جائے گا. پاکستان ویمن ٹیم کو ایک اور سیریز میں شکست. انگلینڈ ویمن ٹیم نے تیسرے T20 میچ میں 34 رن سے ہرا دیا. 176 رنز کے تعاقب میں قومی ویمنز ٹیم 142 رنز بنا سکی. یوکرین کے باکسر اولیکسینڈر یوسک باکسنگ کے پہلے 4 بیلٹ والے پہلے غیر متنازع ہیوی ویٹ چیمپئن بن گئے.
برطانیہ کی ٹائسن فیوری کو شکست دی. ریاض میں منعقدہ سنسنی خیز مقابلے کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر ہوا. 4 میں سے 3 ججز نے یوکرینی باکسر کے حق میں فیصلہ دیا. اور پولینڈ کی ایگا سویٹک نے اٹالین ٹینس اوپن چیمپئن شپ جیت لی. ایگا نے بیلاروس کی ایزارینکا کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دی. عالمی نمبر 1 ایگا سویٹک نے 4 سال میں تیسرا ٹائٹل اپنے نام کیا.